ایک سبسکرائبر کا سوال تھا کہ نئے سال کی آمد ہے تو اس حوالے سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نئے سال کا استقبال تو شکر کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن مغرب کی آندھیوں نے ہمارے بہت سے چراغ بجھا دیے اور ہم بھی اس رات کو اسی طرح مناتے ہیں جیسے وہ مناتے ہیں، جن کے سامنے نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ آخرت ہے۔ وہ تو بیچارے معذور لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں آخرت کا پتہ نہیں، صرف اسی دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہیں، سو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی نقل میں ہماری نسل بھی راتوں کو اٹھ کر 12 بجے کیا کیا نافرمانیاں کرتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ کالج کا دور بھی دیکھا ہے، ان تاریک راہوں پہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی دیکھا ہے، تو میں بہت عرصے سے 31 رات کو جاگتا ہوں، ٹھیک 12 بجے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں اور اس وقت میں کہتا ہوں، یا اللہ، تیرے محبوب کی امت کے جتنے نوجوان، جتنے بڑے چھوٹے، مرد و عورت اس وقت نافرمانی کر رہے ہیں، تو انہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے کہ میں نے ان کو بتایا نہیں، سمجھایا نہیں۔ اہل دین کی ذمہ داری تھی کہ ان کو سمجھاتے، لیکن شیطان نے خلیج حائل کر دی، ہم ان سے متنفر ہو گئے، ان سے نفرت کرنے لگے۔ نفرت کرنا تو آسان کام ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ ویسے تو ہماری زندگیوں میں 1 سال اور کم ہو گیا اور ہم قبر کے 1 سال اور قریب ہو گئے، دنیا سے 1 سال اور دور ہو گئے، موت کے 1 سال قریب ہو گئے، زندگی سے 1 سال دور ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ کے پلے بھڑے قبروں میں چلے گئے، ہماری سانسیں ابھی باقی ہیں اور وقت بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، تو یہ نیا سال اللہ نے ہمیں دیا کہ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کے اندر کچھ نیکیاں بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت قیمتی بنا کے قرآن پاک میں پیش کیا ہے، اوقات کی قسم اٹھائی ہے، والعصر، خاص طور پر عصر کے وقت کی قسم۔ یہ قرآن کی آخری قسم ہے اور اس کے بعد کوئی قسم نہیں، اور یہاں پر قرآن کا بھی اختتام ہو رہا ہے۔ اس سے ایک مناسبت سمجھ میں آئی ہے کہ جیسے عصر کا ٹائم آتا ہے تو دن کے جانے میں وقت تھوڑا رہ جاتا ہے، شام اندھیرا آنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو میرے اللہ آخری قرآن میں قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ والعصر، عصر کے وقت کی قسم، کہ جیسے عصر کے بعد ٹائم تھوڑا ہے، اس دنیا کا ٹائم بھی باقی تھوڑا ہی رہ گیا ہے، تمہاری زندگیوں کا بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جو کرنا ہے وہ جلدی جلدی کر لو اور غفلت سے نکل آؤ۔ قسم اٹھانا کسی چیز میں طاقت پیدا کرنے، تاکید پیدا کرنے، اس کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھا کر ہمیں تاکید کی ہے کہ ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، اسے ضائع ہونے سے بچاؤ۔ کم از کم یہ ہے کہ اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ نہ کریں، اور ہم بشر ہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اور ان کو اچھی بھی لگ رہی ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم اس نئے سال کو اسی طرح معصوم رکھیں جیسے اللہ نے معصوم اسے ہماری گود میں ڈال دیا ہے۔ ہم اس میں آپس کی نفرت سے بچیں، فرقہ واریت سے بچیں، دھوکے سے، فراڈ سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، ظلم و ستم سے بچیں، چوری، ڈاکے، زنا، شراب، جوئے سے بچیں، رشوت سے بچیں، سود سے بچیں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں سے بچیں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں، کسی سے ناراض ہیں صلح کر لیں، کسی سے نفرت ہے تو اپنے دل کو دھو لیں، صاف کر لیں، کسی نے زیادتی کی ہے معاف کر دیں، ہمارا اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس ضمن میں کہتے ہیں کہ نیو ایئر سب مناتے ہیں، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، امریکہ میں رہنے والا ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو، سب مناتے ہیں۔ اگر ان کو کہیں کہ نہیں مناؤ تو وہ کہتے ہیں کہ خوش ہونے پر بھی اب کیا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ مولوی لوگ ہم کو خوش بھی نہیں ہونے دیتے،
یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے۔ کیا ہو گیا اگر ہیپی نیو ایئر کہہ دیا، ایک پٹاخہ جلا دیا، تھوڑا سا انجوائے کر لیا، تھوڑا سا پلا لیا، ویلنٹائن ڈے منا لیا تو کیا ہو گیا؟ ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے۔ لوگ یہ دلائل دیتے ہیں کہ ہم کسی کی جیب تو نہیں کاٹ رہے، ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، ہم تو خوش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے کچھ چیزوں میں پابندیاں لگائی ہیں اور کچھ چیزوں میں پابندیاں بالکل بھی نہیں لگائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو حقیقی معنی میں خوش کرنا چاہتا ہے، آپ کو پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اطاعت کریں گے ہماری شریعت کی، ہمارے احکام کو مانیں گے، ہم ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اصل سکون، اصل اطمینان اسلام کے اور شریعت کے احکام کی اتباع میں ہے۔ شریعت کی مخالفت میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، صرف تھوڑی دیر کی لذت ہے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا جو مسلمان بھی شریعت کو فالو نہیں کرتے، ان کو خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر تھوڑے دن کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے، ورنہ یہ خوش نہیں ہوتے۔ آج ابا کی سالگرہ ہے، آج امی کی سالگرہ ہے، آج ابو امی کی شادی کی سالگرہ ہے، آج میری سالگرہ ہے، آج فلاں کی سالگرہ ہے، آدھا سال اسی میں گزر جاتا ہے۔ ہر وقت ہلا گلا اور مجمع چاہیے ہوتا ہے ان کو۔ مقصد ایک ہی ہے کہ انجوائے کرو لائف کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بور زندگی ہے، راتوں کو تہجد میں اکیلے رو۔ اکیلے رو؟ یہ کیا بات ہے بھائی کہ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے رو؟ تو مزہ تو نہیں آئے گا نا اس میں۔ رات کو جب آپ تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر روئیں گے تو بس اللہ ہی خوش ہوگا۔ پبلک کو تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، کوئی لچھے دار تقریر بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا۔ ہمیں مزہ چاہیے، چاہے وہ دین کے نام پہ ہو یا چاہے وہ دنیا کے نام پہ ہو۔